بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، جو بھی شخص آج کے دن یہ مختصر سا عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سارے دن کی محتاجی سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سالوں پرانی غربت ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ آج اپنے رب سے جتنا مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے مانگ لو۔ اس وظیفے کے بعد میرا رب آپ کو کبھی بھی اپنے بارگاہ الہی سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک نہایت ہی اکثیر و مجرب وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ جس نے بھی کیا ہے اس کی حالات بدل چکے ہیں، اس کی زندگی میں بہار آ چکی ہے، رزق اور دولت کی برسات ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ پریشان ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، غموں سے نجات چاہتے ہیں، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، یا پھر غربت مفلسی سے نجات چاہتے ہیں، آپ کی غریبی امیر میں بدل جائے گی۔ اگر آپ دولت مند ہیں تو رزق میں برکت چاہتے ہیں تو آپ تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، اچھی جگہ، من پسند نوکری چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ رزق اور دولت کے تمام حصول کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو اولاد نرینہ یا پھر بے اولادی کی سبب پریشان ہے تو اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اولاد کے اچھی جگہ رشتے کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے اچھے نصیب کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں آپ۔ اور یہ عمل ہر جائز مقصد کے لیے آپ چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے یا پھر بڑے سے بڑا، جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ پہ ہے کہ آپ اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس بابرکت اور بہار کے مہینے میں، خوشیوں بھرے مہینے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیں اور بگڑے کام سنوار لیں، اپنی بگڑی قسمت کو سنوار لیں، اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل لیں۔ یہ بھی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہو تو یہ عمل کر لیں۔ میرا بس چلتا تو ایک مسئلے پہ بٹھا کے کرواتی۔ اور جو لوگ اس شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وظائف سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو وہ سب سے پہلے تو جس تعداد اور ترتیب کے ساتھ بتایا جائے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ کوئی بھی اپنی طرف سے آپ نے زیادہ یا کم نہیں پڑھنا، ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے بتایا جائے۔ اس کے علاوہ عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، پورے یعنی کامل توجہ کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے باقاعدگی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھتا ہے جو بھی شخص، اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کی چھاگ کے برابر گناہ ہو تو معاف کر دیتا ہے۔ بے شک اتنی زیادہ برکات و فضیلت ہے کہ میں بتانا شروع کر دوں کہ استغفر اللہ کی برکات و فضیلت، لیکن ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا بتا دوں گی کہ صرف استغفر اللہ کا جو بھی شخص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کی چھاگ کے برابر بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی امت کے لیے پڑھتے تھے۔ ہم تو ہیں گنہگار، خطا کار سے آگار ہیں، جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، تو اس کے لیے روزانہ لازمی استغفر اللہ پڑھا کریں۔ ناظرین، مشکلات، غم، بیماریاں، یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے وظائف ہیں۔ رزق و دولت کے حصول کے لیے وظائف ہیں، غربت کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری قرآنی آیات ہیں، قرآن، نماز، زندگی میں سکون کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ چلے آئیں ناظرین، وظیفہ ملاحظہ کیجیے، توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر روزگار چاہتے ہو اس کی نیت کر لو، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو اس کی نیت کر لو،
قرض سے نجات چاہتے اس کی نیت کر لو. ہر انسان کے الگ مقصد ہے، الگ نیت، الگ حاجت ہے. اپنے مقصد کی نیت کر لو بسم اللہ پڑھتے ہی. جب نیت کر لو تو نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. جب درود ابراہیمی پڑھ لو تو آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے، سب سے پہلے جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اللہ الصمد. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد. آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ جو پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد کو 11 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں. جب آپ اللہ الصمد 11 مرتبہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں تو اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ طیبہ کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے. جو بھی شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے کی تمام حاجات کو قبول کر لو. یہ جو مانگ رہا ہے، جتنا مانگ رہا ہے، جیسا مانگ رہا ہے، اس کو پورا کر دو. بے شک دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے کلمہ طیبہ کے بعد، جو کہ اس وظیفے کا معجزاتی عمل ہے، جو بھی شخص اس کو پڑھے گا وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹے گا. اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا کر لے گا. آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی. اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح 11 مرتبہ پڑھ لیں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ، تسبیح کے دانوں پہ. اس کے بعد آپ یہ مکمل کر لیں 11 مرتبہ پڑھ کے. پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود وہی جو شروع میں پڑھا تھا پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے، عاجزی انکساری اور بھکاری بن کے دعا کرنی ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے. امید ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرو آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کو سننا ہی اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کرتے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.